السلام علیکم ویورس، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 11۔ اپنے باپ کو فون کرو اور ایڈریس پوچھو۔ چلو، اس کا کندھا تھامتے ہوئے دراب نے اسے حکم دیا تھا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اس نے نام میں سر ہلایا۔ نازلین کا یوں برتاؤ کرنا اسے پگھلا رہا تھا۔ دراب نے تھاما اور اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نازلین نے اپنی ٹانگوں کو بازوؤں سے گھیرا اور سر کو گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ میں بالکل نہیں کال کروں گی، آپ انہیں مارنا چاہتے ہیں، اس کی ایک ہی بات تھی۔ نازو، میری بات سنو تو صحیح ایک بار۔ دراب نے نہایت نرمی سے اس کی گال تھامی تھی۔ نہیں، آپ انہیں مار دو گے۔ دراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا باپ بے قصور ہوا تو اسے چھوڑ دوں گا، نہیں ماروں گا، دراب نے ایک ہی سانس میں کہا۔ نازلین اس کی بات سن کر چپ ہوئی۔ وٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ یس، اگر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دراب نے اطمینان سے کہا۔ سچی؟ نازلین کو یقین نہ ہوا۔ ہاں، لیکن وہ بے قصور نہیں ہیں، دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ہیں، آپ پھر سے پتہ لگاؤ۔ نازو، انہوں نے بام فٹ کروایا تھا، دراب نے پہلے سے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں 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 کروایا تھا، اپنے چھوٹے ہاتھ سے اس کا سینہ پیٹنے لگی تھی وہ۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں نا، کچھ نہیں کروں گا۔ میں پھر سے پتہ کرواؤں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے تھے۔ وعدہ؟ نازلین شاک ہوئی۔ اگر وہ قصوروار ہوا تو تم مجھے انہیں مارنے سے نہیں روکو گی۔ دراب نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ اوکے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے انسان ہیں، سوچ کر نازلین نے کہا۔ اوکے، پرومس۔ نازلین نے اپنے لب دراب کی گال پر رکھے تھے۔ دراب مسکرایا تھا۔ اس نے نازلین کی پٹی ہوئی آنکھوں پر اپنی لب رکھی، اس کے بعد نازلین کی ناک کو چھوا اور پھر دونوں گال پر لب رکھے۔ اس کے بعد وہ رک گیا۔ یہ تو رہ گیا، نازلین نے اپنے ماتھے پر انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، ابھی تو بہت ساری جگہ رہتی ہے، دراب کا مطلب سمجھ کے نازلین شرما کر اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ لو، کر لیا ادھر بھی کس، دراب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں تھک گئی ہوں، نازلین کو ابھی بھی کمزوری تھی۔ اچھا، ادھر ہی سو جاؤ، میں لنچ کے لیے اٹھا دوں گا۔ نازلین دراب کے روم میں تھی۔ دراب نے اس پر بلینکٹ کیا اور آفس کے لیے نکلا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہاشم نے سیکورٹی پلان کے تحت دراب کے روم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جیسے ہی وہ روم میں گیا تو نازلین کو سوئے ہوئے پایا۔ واؤ، بیوٹی کوئن ادھر ہے، ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا۔ ذرا نزدیک جا کر دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واؤ، اس کی آنکھ پر تو پٹی ہے، یہ اچھا موقع ہے۔ اس نے نازلین کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا، ہوس سے بڑا ہاتھ، اب اس نے گردن پر رکھا تھا۔ نازلین اپنی نیند کی وجہ سے تھوڑی ہی سی ہلی تھی، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے اٹھ کر حاشر کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کون ہے؟ نازلین چلانے لگی تھی۔ حاشر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، یہ میرا خواب تو نہیں تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دراب واپس آیا تھا۔ نازو، دراب نے اسے آواز لگائی۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نازلین اس کے گلے لگی تھی۔ کیوں؟ دراب نے اس کی بے چینی دیکھی۔ سر، کوئی ادھر آیا تھا، اس نے مجھے ٹچ کیا۔ کیا؟ نازلین، ادھر فل سیکیورٹی ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اچھا، لیکن کچھ نہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ دراب نے اسے خود سے الگ کیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم جاگ رہی ہو؟ دراب نے اس سے پوچھا جو حرکت کر رہی تھی۔ وہ کسی اور خیال میں گم تھی۔ کوئی بات نہیں، دوائی کا اثر ہوگا۔ اوکے، نازلین نے مختصر کہا۔ دراب نے اس کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ اس کی گردن پر دراب کی نظر پڑی تھی جدھر پسینے کی بوند واضح تھی۔ یہی دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ نازلین کی گردن میں چھپایا تھا۔ سر، نازلین نے سسکی لی۔ پلیز مجھے تنگ مت کرنے دو، دراب نے اپنے لب اس کے شاہراہ پر رکھے تھے۔ لیکن نازلین کچھ کہنے والی تھی جب دراب نے ہونٹوں نے اس کے لفظوں کو باہر آنے سے روک دیا۔ نازلین رات اپنے روم میں گئی تھی۔ جیسے اس کی اگلے دن آنکھ کھلی تھی تو دراب اس کے ساتھ تھا۔ سر درد ہو رہا ہے، نازلین نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہی۔ دراب اٹھا تو اس کی نظر نازلین کی گردن پر گئی جدھر کل رات کے جسارتوں کے نشان واضح تھے۔ آپ بہت برے ہیں سر، دیکھیں درد ہو رہا ہے، نازلین نے روحان سی شکل بنائی۔ ہاں، دیکھو تھوڑا سا پیار کیا پھر بھی درد، آگے سے شکوہ ملا۔ ہو رہا ہے درد، اب کیا کروں میں؟ نازلین تنگ آ گئی۔ دراب نے آگے بڑھ کر ان نشانوں پر اپنے ہونٹ کے ذریعے مرہم لگایا۔ اب ٹھیک ہو جائے گا، چلو تمہیں آج دوبارہ بھات دینا ہے، دراب نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمانے لگی لیکن دراب کے آگے اس کی کہاں چلنی تھی۔ واش روم سے آ کر دراب نے اپنی پسند کا ایک شارٹ ڈریس دیا جو کہ وہ اس کے پہننے کے لیے لایا تھا اور خود اس کے پہننے میں مدد کی۔ اسے سخت ہدایت دینے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل گیا ہے، کچل دو اس کو۔ جی سر۔ اس کی بات پر ٹرک ڈرائیور سے سپیڈ تیز کی۔ دراب نے ٹرک کو فرنٹ میرر سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کار کی سپیڈ تیز کی۔ اوہ گاڈ، یہ تو تیزی سے پاس آتا جا رہا ہے۔ میں روڈ پہ ہوں، ٹرک والا مجھے مارنے کے لیے تیزی سے آ رہا ہے۔ ہاشم تو جلدی سے اس جگہ پہنچ، اس نے ہاشم کو جگہ بتائی۔ دراب تو لیفٹ ٹرن لے کر پل کراس کر، وہ ٹرک پل کراس نہیں کرے گا، اس طرح بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے، ہاشم نے اسے ترکیب بتائی۔ دراب نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور ٹرک نے اس کا پیچھا کیا۔
اگلے ہی لمحے ہاشم اپنے 30 بندوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دراب نے دیکھا تو ٹرک پل کراس نہ کر پایا اور اس طرح وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس لمبے راستے کی وجہ سے دیر سے جگہ پہنچنا پڑا تھا۔ پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹرک نہیں تھا۔ وہ ٹرک کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی آگے سے دھکا دینے سے اس کی گاڑی سامنے سے الٹی تھی۔ اس ٹرک سے دراب کی گاڑی کو دھکیلا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں سے دراب کا سر بری طرح کچل گیا تھا۔ ٹرک نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر دوبارہ گاڑی کو الٹانا چاہا۔ یہ کرنے سے پہلے ہاشم وہاں پہنچا اور ڈرائیور کو شوٹ کیا تھا۔ گولی ڈرائیور کو لگی، وہ مر چکا تھا لیکن اس کا پاؤں ایکسیلریٹر پر تھا جس کی وجہ سے ٹرک دراب کی کار سے دوبارہ ٹکرایا تھا، لیکن دراب اس بار ونڈو سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ جبکہ اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ کار اور ٹرک کولائڈ ہوئے تھے۔ ہاشم نے دراب کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے دراب کا سر دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔ فوراً ہسپتال لے گیا۔ کیا وہ دوبارہ بچ گیا؟ ہمارا پلان دوبارہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اگلی بار میں خود جاؤں گا، راشد ملک چیخنے لگا تھا۔ لیکن انکل، نہیں، اب دراب میرا شکار ہے جس پر میں بے دردی سے ماروں گا۔ راشد نے اریان کی بات کاٹی تھی۔ نازلین صفے پر بیٹھ کر پپی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے روم میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہے؟ عاشر اس کے بیڈ پر بیٹھا مزے سے نازلین کو گھور رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ پپی اب بونکنے لگا تھا کیونکہ اس نے عاشر کو دیکھا لیکن نازلین نے اسے چپ کروایا تھا۔ دراب نے ہاشم کو آرڈر کیا کہ پتہ لگوائے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ اس کی ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور عاشر کو آوازیں لگانے لگا۔ عاشر جو نازلین کے روم میں تھا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ جبکہ نازلین نے کسی کو بھاگتے ہوئے محسوس کیا تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ کوئی تو تھا ادھر۔ عاشر بھاگ کر دراب کے سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ دراب نے اس سے پوچھا۔ سر، چھت پر کچھ سیکورٹی کے کام سے گیا تھا۔ اچھا، اب یہ فوٹو لو اور اس شخص کا پتہ لگواؤ کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ دراب نے اسے ڈرائیور کی تصویر دی۔ دراب نازلین کے روم میں گیا اور اسے آوازیں لگائیں۔ دراب کو آتا ہوا محسوس کر کے وہ خوش ہو گئی تھی۔ سر، آپ آ گئے۔ دراب اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہگ کر چکا تھا جو کہ اب رو رہی تھی۔ نازلین، میں جب بھی گھر آتا ہوں تم رونے لگتی ہو، دراب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ سر، کوئی تو ہے ادھر۔ نازلین دوبارہ اپنا ڈر بتانے لگی۔ نازو، دوبارہ شروع مت ہونا۔ دراب نے اسے روک دیا تھا۔ نازلین کو اپنے ہاتھ پر کچھ پیلا محسوس ہوا۔ جب وہ ناک کے پاس لے کر گئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ خون تھا۔ سر، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ نازلین شاک تھی۔ ہاں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیا لگی تو نہیں؟ نازلین پاگلوں کی طرح دراب کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی تھی۔ کبھی اس کے سینے کو ہاتھ سے محسوس کرتی، کبھی اس کے بازو کو چیک کرتی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ پلیز ٹریٹ کر لو۔ نازلین نے دراب سے بینڈیج باکس لانے کا کہا اور دراب نے مرہم پٹی کی۔ ہو گئی؟ نازلین نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ دراب نے اسے دوبارہ سے اپنی گود میں لیا تھا۔ پلیز سر، آپ اب میری بات سنیں۔ نازلین نے اس کی گال پر ہاتھ پھیر کر اس کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کیا۔ جی بولیں۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر دراب نے کہا۔ سر، جب میں روم میں اکیلی تھی تو کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی اور اگلے لمحے وہ بھاگ گیا، جو کوئی بھی تھا۔ اچھا، تو یہ سچ ہے؟ دراب نے کافی سوچا۔ جی سر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ سچ ہی ہے۔ اچھا، میں پتہ لگاتا ہوں، آپ پہلے مجھے کس کرو۔ دراب نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سن کر ہی نازلین شرمانے لگی تھی جب دراب نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں جوش سے سوراخ کیا تھا۔ جنونی انداز میں وہ نازلین کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر چھاپ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ اور کرتا جب فون بجا تھا۔ نازلین کو بیڈ پر لٹا کر اس نے کال سنی۔ ہاں ہاشم، کیا خبر ہے؟ راشد ملک مل گیا، دوسری طرف سے خبر ملی، جسے سن کر دراب کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ اس نے نازلین کو دیکھا جو لال ہوئی تھی۔ اچھا، دراب نے نازلین کی موجودگی کی وجہ سے اتنا ہی کہا۔ ہاں، آج رات وہ پیرس جانے والا ہے، جب ہمارے بندے سے اسے تلاش کر لیا اور ہمارے گھر لے آیا۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ دراب نے فون رکھا اور نازلین کے ہونٹوں پر دوبارہ جھکا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اپنے ہونٹ میں لیا تھا۔ نازلین کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ علیحدہ ہوا۔ اچھا نازو، میں آتا ہوں، کچھ کام ہے، تم اس روم سے باہر نہیں نکلو گی۔ دراب نے اس کے ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ نازلین نے تیز سانسوں سے کہا۔ پرامس؟ دراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ پرامس؟ گہری سانس لیتے ہوئے نازلین نے اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑا تھا، جس کے بعد دراب نے اسے چھوڑا اور روم سے نکل کر ٹارچر روم میں چلا گیا۔